الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا ولی اللہ فلاحی صاحب، جناب نہال بیگ صاحب اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ ابھی بتایا گیا، کارکنان تحریک کے باہمی تعلقات ہیں۔ اس عنوان کو پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کارکنان تحریک سے کیا مراد ہے۔ اس کا بہت مختصر اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے جو تحریک اسلامی کی جد و جہد پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں جاری ہے، اس جد و جہد میں اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص بھی اپنا کوئی حصہ ادا کرتا ہے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنتا ہے، وہ دراصل تحریک اسلامی کا کارکن ہے۔ اس میں کام کو منظم انداز میں منزل مقصود تک لے جانے کے لیے ایک منظم جماعت اسلامی کے نام سے برپا کی گئی، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، اور جو اس سے باہر بھی ہیں لیکن اللہ کے دین کے قیام میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہ تمام تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں۔ اس رشتے سے تو جیسا کہ ابھی برادر عزیز نہال بیگ صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہم سب اس عظیم مقصد کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، پھر اس سے قدم آگے بڑھ کر ایک مقام پر کام کرنے کے لیے روزانہ 8 گھنٹے گزارنے کے ناطے، اور اس سے بڑی چیز، اس سے بڑا درجہ یہ کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ اور یہ خیال اور یہ کوشش کہ کسی طرح اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے میں ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہم کردار ادا کریں۔ چھوٹا اور بڑا کردار نہیں ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ انسان جب دل کی آمادگی کے ساتھ کام کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ کر کام کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے اور آخرت کی فلاح اس کے لیے مطلوب ہو، تو پھر اس کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی، چھوٹا سا چھوٹا خطرہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ اور اس رشتے سے یہ الحمدللہ ہم سب کارکنان تحریک اسلامی۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عظیم رشتہ ہمارا ہے، اس عظیم رشتے سے ہم کارکنان تحریک ہیں، ایک دوسرے سے ہمارا تعلق ہے، تو جو لوگ اللہ کے لیے یکسو ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوں، اگر وہی ایک دوسرے سے مربوط نہ ہو، وہی ایک دوسرے سے متعلق نہ ہو، ایک دوسرے سے ان کا تعلق مضبوط نہ ہو، تو پھر کس کا تعلق مضبوط ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی سے یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے رشتے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد پر اگر ہم رشتہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ رکھتے ہیں، اس بنیاد پر اگر ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ایسا کون سا رشتہ ہوگا جس بنیاد پر تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اس راستے پر چلنے والوں کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ خونی رشتے سے، نسبی رشتے سے اور سسرالی رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر اس راستے پر بھی ہمیں تعلقات کی بہتری کی، تعلقات کی گرمی کی نوعیت نعمت نہ ملے تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اس کو بار بار یاد دلانا اور یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم تعلقات کو خراب کرنے والے کام کر گزرتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم سے ایسے افعال یا ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے کہ جو تعلقات کو خراب کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ گویا ایک تذکیر ہے کہ بار بار یاد دہانی ہوتی رہے اور ہم یہ اخوت کی، بھائی چارگی کے رشتے کے اندر منسلک رہیں اور اس کو تازہ کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں جو بھائی چارگی یا اخوت ہے، جو جیسا کہ میں نے ابتدا میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ لفظ ہی استعمال کیا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ اخوت کا جو رشتہ ہے، یہ جو اخوتن کہا گیا ہے، اس رشتے سے جو ہمارا تعلق جڑتا ہے، ہماری کیفیت کا جو اظہار ہوتا ہے، وہ بڑا سوچنے کے قابل ہے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ اعلیٰ مقصد کا تقاضا ہے کہ یہ بھائی چارگی،
یہ برادرانہ تعلقات ہمارے درمیان استوار ہوں۔ اس سے اور ایک پہلو قرآن میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں، وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ یعنی جب ایک منظم جد و جہد ہوتی ہے، ایک بڑا عظیم کام، بڑا عظیم مقصد سامنے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب لوگ منظم انداز میں ایک دوسرے سے مربوط ہو کر، ایک دوسرے سے بہترین تعلقات کی بنیاد پر جب وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہے۔ یعنی اس بات کا اخوت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں منظم جد و جہد کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے بہترین تعلقات رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب، اسلام کے لیے جو بڑی تبدیلی ہمارے سامنے ہے، اس کا لازمی تقاضا اور نتیجہ بھی یہ ہے کہ ہم اخوت کے ساتھ، برادرانہ تعلقات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یعنی ایک دوسرے سے ولایت کا جو رشتہ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کا، ایک دوسرے پر بھروسے کا جو رشتہ ہے، وہ دراصل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی جہاں جس طرح جیسے ممکن ہو ہم کوشش کرتے رہیں۔ پھر ایک اور پہلو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کفار جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، حق کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، حق کا سر نیچے کرنا چاہتے ہیں، حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو بدرجہ اتم، یعنی زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو، اور خاص طور سے اللہ کے دین کو پسند کر کر اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والوں کو ملنا چاہیے اور تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ بہت کلیئر قرآن مجید ہمارے سامنے میسیج رکھتا ہے کہ ایک طرف تو کفار کا معاملہ، کس طرح وہ یکجٹ ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک دوسرے سے باہم مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے قرآن میسیج دیتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ یہ مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ ان کے لیے اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کی کیفیت پیدا کریں۔ اللہ کے دین کی خدمت، جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ جو آدمی جس مقام پر جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ بارہا ہم نے سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، محترم امیر جماعت کی بھی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ناسا کے اس ایک جھاڑو دینے والے کا واقعہ، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں راکٹ کو، انسان کو چاند پر بھیجنے کا کام کرتا ہوں۔ یعنی پوری جب تحریک کی بات آتی ہے تو اس میں جو اعلیٰ ترین ذمہ داری ادا کرنے والا ہو، یا مختلف ڈائیورسیفائیڈ، مختلف جہت میں ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں، یا دنیا کی نظر میں کوئی چھوٹا سا کام کرنے والا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ انتہائی بلند ہے اور اس پوری تحریک کا ویسے ہی حصہ ہے جب بلند ترین کام کرنے والے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دراصل وہ اسپرٹ، یہ دراصل وہ روح ہے جو ہم تمام کو ایک سانچے میں یا ایک لڑی کے اندر پروتی ہے، اور وہ لڑی کے اندر ہمیں ایک جسم اور ایک ٹیم اور ایک جسد واحد بناتی ہے۔ یہ دراصل تعلقات کی اہمیت ہے جو ہمارے سامنے قرآن رکھتا ہے، اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے تو اس میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جو بہترین مثال قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ اخوتن سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی بات رکھی کہ بھائی بتاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
اور تحریک سے تعلق کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو پورے شعور کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو ایمان کا الٹیمیٹ گول ہے اس کے تقاضوں میں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تحریک اسلامی کا حصہ بنے ہیں۔ تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بھائی بھائی کی طرح ہم زندگی گزاریں، اور یہ اخوتن کا بس ایک ورڈ، ایک لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے پوری کیفیت کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے ساتھ اگر خیر خواہی کے ساتھ رہتا ہے، بھائی دوسرے بھائی سے پیار اور محبت کرتا ہے، تو اس کیفیت کو تھوڑا آنکھ بند کر کر اپنے سامنے لے آئیے کہ ایک بھائی کا معاملہ دوسرے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا وہ ایک دوسرے کی دشمنی کریں گے؟ کیا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے؟ سامنے مسکرائیں گے اور پیچھے ان کے خلاف کام کریں گے؟ حقیقی محبت کرنے والے ایک دوسرے بھائی ایسا کبھی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہی وہ بہترین مثال ہے جو آپ پر اور مجھ پر صادق آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دو بھائیوں کا تصور ذہن میں لانے سے جو بات آتی ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تفرقہ اور فساد اور انتشار ان کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، چاہے دنیا کی طاقت کتنی بھی کوشش کر لے۔ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تو اس کی کمی اور زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی قسم کے انتشار کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے لازمی ہوگی، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، مدد کرنا، پشت پناہی کرنا، معاملات میں اعتماد کرنا، اور شدید محبت اور ایسی محبت جو اللہ کے لیے ہو، یہ دراصل دو بھائیوں کا نمونہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اسی کیفیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ اور میں جو تحریک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسی کیفیت کے ساتھ زندگی اگر گزاریں گے تو ہماری بھی زندگی صحیح ہوگی۔ چھوٹا سا چھوٹا بھی کام اگر ہم تحریک کی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے انتہائی بڑا چڑھا کر، انتہائی بلند بنا کر اور انتہائی اجر و ثواب کا مستحق بنا کر اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں ظاہر فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے وہ بڑی غیر معمولی اس معاملے میں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے مسلم کی روایت ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال نہ کرو۔ اسی طرح جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے، یعنی گویا ایمان اور محبت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا، اگر ایمان حقیقی اور صحیح ہے تو وہاں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، اور محبت کا جذبہ حقیقی معنی میں ہوگا تو وہ ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا۔ یہ وہ میسیج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور انداز سے ہمارے سامنے اس طرح فرماتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا۔ یہ دیکھیں رشتے اور تعلقات کو کیسے استوار کیا جا رہا ہے، کیسے رشتے اور تعلقات کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ہمیں کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے کہ ہماری محبت اور ہماری دشمنی، ہمارا دینا اور ہمارا روکنا سب اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے، تو پھر یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا، سوال کیا کہ سب سے بہترین ای الاعمال احب الی اللہ، سوال فرمایا تو صحابہ نے اس کے جواب میں کہا کہ الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ نماز اور زکوٰۃ۔ کسی نے کہا کہ جہاد۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض للہ، کہ بہترین جو پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کی جائے اور بغض بھی اللہ کے لیے کیا جائے۔ یعنی ہمارا معیار، آپسی تعلقات کی بنیاد اور معیار اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، دنیا کا کوئی واہ واہ حاصل کرنا، دنیا کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ایک سیٹسفیکشن حاصل کرنا اگر ہمارا مقصود بن جائے، وہ ہمارا ٹارگٹ بن جائے، تو اتنی دیر کے لیے ہمارے تعلقات تو اچھے ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مستقل اور ساری زندگی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے تو لازمی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا اگر ہمارا مطمع نظر اور ٹارگٹ ہو جائے تو اس ذریعے سے ہم تعلقات کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور تحریکی کارکنوں کے آپسی تعلقات استوار بھی ہو سکتے ہیں۔
تعلقات کی اہمیت کا اندازہ ایک اور پہلو سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گویا مونڈ دینے والی چیز ہے. تعلقات توڑ لینا وہ گویا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. یہ بال کو موڑنے والی نہیں بلکہ دین کو موڑنے والی چیز. یعنی انسان اگر تعلقات خراب کر لے تو اس کی عام زندگی ہی متاثر نہیں ہوگی بلکہ بالآخر اس کا دین متاثر ہو جائے گا. یعنی وہ دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کر سکے گا. اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہو، کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر خرابی ہو، کسی سے انتقام کا جذبہ پنپ رہا ہو، کسی کو کچھ مل جائے تو اس کے بارے میں حسد کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پنپ رہا ہو، ہمارے سینے میں پنپ رہا ہو، تو پھر کیسے ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے دین کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین اسے قبول فرما؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر کینہ، حسد اور اس قسم کی بیماریاں اگر پیدا ہو جائیں، دوسروں کو نیچے دکھانے کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کو کیا منہ لے کر پیش کریں گے کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے؟ اس لیے کہ وما تخفی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور فیصلہ اسی بنیاد پر ہونا ہے. میرے ظاہری لباس پر، میری ظاہری شکل پر، میری ظاہری دوڑ دھوپ پر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ تو میری نیت اور موٹیویشن کیا ہے، کیا چیز مجھے موٹیویٹ کرتی رہی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرنے میں اور کام کے کرنے میں، وہ دراصل فائنل جا کر میزان کے اندر وزندار بننے والا ہے. تو یہ تعلقات کی اہمیت ہے جس کے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور بار بار اس کو یاد دلانے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر دو بنیادیں جو تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہیں، بہترین بنا سکتی ہیں، وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ برابری اور مساوات. یقیناً ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہیں تو ہمیں انہیں ریسپیکٹ دینا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. پھر جو ہم جس جماعتی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں اس میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں، تو ہم سے جو بڑے ذمہ دار ہیں یقیناً ان کے ساتھ ہم پورا ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں گے. لیکن جوہر، جو تعلقات کی اصل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سب اللہ رب العالمین کی نظر میں برابر ہے. کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور یہی وہ دراصل بنیاد ہے کہ جس پر اگر عمارت تعمیر کی جائے، جس پر اگر تعلقات کو استوار کیا جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے، تعلقات بنائے جائیں، تو پھر یہ تعلقات پائیدار بھی ہوں گے اور یہ تعلقات آگے چل کر دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں دونوں کے لیے اور دونوں جگہ پر، یعنی دونوں تعلقات بنانے والوں کے لیے بھی اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر فائدہ مند ہوں گے. وہ مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، ہر انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور کسی کو کسی پر کوئی بڑائی نہیں ہے سوائے تقویٰ کے معاملے میں. حقیقی بڑائی اگر کسی کو حاصل ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا کتنا خیال اس کے کام کے اندر، اس کے سینے کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر، اس کے خیالات کے اندر اللہ رب العالمین کا کتنا پاس و لحاظ رہتا ہے. وہ فرد دراصل اللہ کی نگاہ میں بلند ہے اور اس کا مقام اونچا ہے. ورنہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو عجمی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقویٰ، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق، اللہ رب العالمین سے اس کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے عمل کرتا ہے. بہت سارے واقعات سیرت کی اور صحابہ کی تاریخ میں ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ واقعہ بارہا ہم نے سنا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ساتھ عمل میں لانے کی بھی کوشش کریں کہ واقعہ یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو ان اینٹیں اٹھا کر لے جانے والوں میں خود بنفس نفیس اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. خندق کھودی جا رہی ہے دشمنوں سے مدینے کی حفاظت کے لیے، کئی فیٹ گہری اور کئی فیٹ چوڑی خندق کھودی جا رہی ہے. تو اس خندق کھودنے والوں میں، اس کا سامان مٹی اٹھا کر دور لے جا کر پھینکنے والوں میں خود اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. تو یہ وہ برابری کا ثبوت، یہ وہ برابری کا میسیج تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحابہ نے اس کو اختیار کیا، اس کو اپنایا، تو دنیا کے بہترین، سب سے مضبوط اور سب سے بہترین تعلقات رکھنے والی نسل وہ پیدا ہوئی جس نے دنیا میں ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا اور اللہ کے دین کی غیر معمولی خدمت کی.
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگے اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا ہے۔ آپ اور میں اس دنیا میں بسنے والے سب انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، تو یہ اولاد ہونے کا اور ایک انسان سے نسل چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے برابری کا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ یہ میرے نزدیک پہلی بنیاد۔ تعلقات کی دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لیے ایک معیار ہو۔ ماسٹر کی اگر کہا جا سکتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات کے لیے تعلقات کی بہتری کے لیے ماسٹر کی یہ ہے کہ سب کے لیے ایک معیار ہو۔ کسی کے لیے ایک اور کسی کے لیے ایک معیار ہو تو پھر یہ تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ حفیظ میرٹھی نے کہا تھا کہ قوم پرستی نام رکھا ہے قومی بے ایمانی کا، لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے پیمانے اور۔ اسلام اس کے بالکل مقابل یہ میسج ہمیں دیکھتا ہے کہ جس طرح میں اپنے لیے ایک معیار طے کرتا ہوں، دوسروں کو جج کرنا بہت آسان ہے۔ یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں کے اوپر انگلی اٹھاؤں اور میں یہ کہوں کہ دیکھو ایسا ایسا اور ایسا ہے، لیکن اگر میں یہ طے کر لوں کہ میرے پاس جو معیار ہے وہ میں دوسروں کے ساتھ بھی وہی معیار اختیار کروں گا تو پھر دنیا میں تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور خاص طور سے ہم جب ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ جو ماسٹر کی ہے ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنے حقوق کی کمی گوارا نہیں کر سکتا، اپنے فائدے کے لیے مال اور وقت خرچ کرنے سے میں دریغ نہیں کر سکتا، اپنی برائی میں خود نہیں کر سکتا، اپنی بے عزتی میں خود گوارا نہیں کر سکتا، تو بالکل اسی طرح سے اسی بنیاد پر اسی فارمولے کے تحت میں اپنے بھائی کی بے عزتی بھی گوارا نہ کروں، اپنے بھائی کی برائی بھی دوسرے کے سامنے نہ کروں، اور اپنے بھائی کا حق نہ ماروں، اس کو جتنا حق ہے اتنا کم از کم اتنا حق ادا کروں۔ تو یہ وہ تعلقات کی دوسری اور اہم ترین بنیاد ہے کہ جو دراصل ہمیں بہتر تعلقات کو بنانے، استوار کرنے اور قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی لیکن ایسی غیر معمولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غیر معمولی ارشاد ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو بہت کچھ بہتری کر سکتے ہیں۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ممکن نہیں ہے، ہم انسان ہیں، غلطیاں نہیں ہوں گی، انسان غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ فارمولا اور یہ ارشاد مبارک کو اپنے سامنے رکھ لیں تو بہت کچھ بہتری بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور بہت کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے، تعلقات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو بنیادوں کے بعد چند صفات کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی جو صفت اس سلسلے میں، اس کے کچھ پہلو میں بیان کر چکا ہوں، وہ ہے محبت اور رحمت۔ ایک دوسرے سے محبت کے بغیر کبھی تعلقات بہتر استوار ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں دوں گا کہ یہ شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہے، 24 گھنٹے یا دن کا بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہزاروں معاملات کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ محبت ہوتی ہے کہ جو وہ سارے اختلافات کے باوجود، ساری اونچ نیچ کے باوجود، ایک دوسرے کو پہنچنے والی بہت ساری تکلیفوں کے باوجود وہ رشتہ مضبوط بھی رہتا ہے، قائم بھی رہتا ہے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہی مثال آپ لے لیں کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں، بھائی اور بھائی کے درمیان میں، بھائی اور بہن کے درمیان میں، تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ محبت ایک ایسی غیر معمولی صفت ہے کہ وہ اگر ہم اختیار کر لیں اور اللہ کے لیے محبت اختیار کریں، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت اختیار کریں، تو پھر ہمارے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، قائم بھی رہ سکتے ہیں، اور یہ تعلقات ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم جس نبی محترم کے ماننے والے ہیں، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کریم تو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ محبت اور رحمت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہمارے شامل حال ہو جائے، ہماری ایک لازمی صفت بن جائے، تو پھر ہم بہترین تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں، تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ہم ایک بہترین تحریک کی گروپ بن سکتے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے وہ عفو و درگزر، معاف کرنا۔ یہ بھی بہت غیر معمولی صفت۔
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ میاں بیوی کے درمیان بھی بہت ساری نااتفاقیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، انسان چاہتے ہوئے یا نہیں چاہتے ہوئے اپنے قول سے، اپنے عمل سے سامنے والے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا، بھول جانے کا اگر رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ صفت کو اگر اختیار کرتے ہیں، تو ویسے لوگ دنیا میں نہ صرف سکون کی زندگی گزارتے ہیں بلکہ کامیاب بھی ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ دوسری جو اہم ترین صفت ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے عفو و درگزر کا معاملہ کریں۔ یہ بات ہم طے کر کے چلیں کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو کسی نہ کسی سے ایسا کام ہو جائے گا جو میرے مزاج پر ناگوار گزرے گا، میرے حق کو کم کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بلکہ میرے حق کو چھیننے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ طے کر لوں کہ میں عفو و درگزر کے ساتھ معاملہ کروں گا، مسکرا کر لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کی کوشش کروں گا، تو پھر یہ تعلقات بگڑنے سے نہ صرف بچیں گے بلکہ تعلقات میں سرگرمی آئے گی، تعلقات میں گرمی آئے گی، تعلقات میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا ہوگی، اور ایک دوسرے سے جب عفو و درگزر کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا سیکھیں گے۔ انتقام کی قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، دراصل عفو و درگزر کا وہ اونچا ترین مقام ہے کہ جہاں سے انسان دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ انسان عفو و درگزر سے کام لے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ راست خطاب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بذات خود رحمت للعالمین، لیکن اللہ کے رسول کے توسط سے آپ کو اور مجھے قرآن گائیڈ کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، معروف کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے، یعنی جاہلوں سے نہ الجھ کر معروف کی بات کہتے ہوئے اگر آدمی عفو و درگزر کا، نرمی کا، معاف کرنے کا اگر راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ تعلقات کو ایسی غیر معمولی بنیاد کے اوپر اٹھائے گا، تعلقات کو ایسا بہترین بنانے میں وہ کردار ادا کرے گا جو دراصل مطلوب بھی ہے اور وہ مقصود بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ایک دوسرے انداز میں یہ تعارف کراتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سر تاپا عفو درگزر، سر تاپا محبت، جو سر تاپا رحمت تھے سارے انسانوں کے لیے، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ تھوڑے نرم نہ ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے والے نہ ہوتے، ہر بات پہ خدا نخواستہ ڈنڈا اٹھانے والے ہوتے، ہر بات پہ حکمن کام نکالنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے۔ یہ تحریک میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ اور ایک بہت بڑی بات ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں تو لوگ اپنی مشکل کے باوجود آپ کی بات کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ بارہا تجربہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریسپیکٹ دیں، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو وہ مسئلے جو ٹیبل پہ بیٹھ کر سرکولرز اور لیٹرز لکھ کر حل نہیں کیے جا سکتے، ڈانٹ کر اور حکم چلا کر حل نہیں کیے جا سکتے، آدھے اور 1 منٹ میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ محبت کا، عفو درگزر کا اگر راستہ اختیار کریں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صفت ہے جو ایثار، یہ بھی بہت غیر معمولی صفت ہے، اور تحریکی کارکنوں کے تعلقات کو پروان چڑھانے، مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی چیز بہت ضروری ہے۔ ایثار یہ ہے کہ آدمی جو چیز اس کو مطلوب ہے وہ کمتر پر آدمی راضی ہو جائے، اپنا کوئی حق، اپنی کوئی چیز وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دے، یہ ایثار ہے۔ اور یہ ایثار اگر ہمیں دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر زاویے سے ہمیں ایثار نظر آتا ہے، ایسا غیر معمولی ایثار کا معاملہ کہ بعض وقت تو یہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ اسی دنیا کے انسان تھے؟ کیسا انہوں نے اپنی ایک ایک ضرورت کو چھوڑ دیا، اپنی ایک ایک خواہش کو چھوڑ دیا، اپنی ایک ایک یعنی جو ریکوائرمنٹ ان کو تھا اس کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے، دوسروں کو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، دوسرے خوش ہو جائیں، اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے رہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے غیر معمولی مثال دی کہ قرآن نے اس کو یوں نوٹ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تو ایسے غیر معمولی انسان ہیں، ایسے غیر معمولی لوگ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ وہ خود اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، خود اس کے محتاج ہیں،
لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ایثار ایسی اہم ترین چیز ہے، ایسی اہم ترین صفت ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو یہ تعلقات کی بنیاد، تعلقات کو بہترین کرنے والی اور یہ تحریکی کارکنوں کے تعلقات کو آگے بڑھانے والی ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک آخری صفت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ورنہ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ایک اور پہلو سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا کیا صفات ہیں جو تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں، اس پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں. لیکن آج کی اس محفل میں یہ میں جو کچھ مثبت اور پازیٹیو صفات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں ایک آخری صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا، اور وہ صفت احسان. اور احسان ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ ٹاپ موسٹ کوالٹی ہے انسان کی. یعنی انسان تعلقات کے لیے جو اونچی ترین منزل پر پہنچ سکتا ہے وہ احسان کی منزل ہے. یعنی دوسرے کے لیے آپ جو زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احسان کا لفظ اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو قریب ترین، حالانکہ اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن قریب ترین لفظ ہو سکتا ہے کہ ایکسیلنس. یعنی کسی بھی کام میں انسان اونچے ترین مقام پر اس کا ایکسیلنس جو طریقہ ہو سکتا ہے اس انداز میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. تو تعلقات میں ایکسیلنس یہ ہے کہ انسان دوسروں کو وہ کچھ دے جو اس کا حق نہیں ہے. ان کی ضرورت سے زیادہ جب دینے لگتا ہے، اپنی ضرورت سے کم دینے لگتا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کا حق ادا کر دے اور اپنا حق لینے کے اوپر راضی ہو جائے، تب بھی تعلقات میں اور معاشرے میں محبت اور مضبوطی قائم نہیں ہو سکتی. معاشرے میں محبت قائم ہونے، تعلقات میں مضبوطی قائم ہونے کے لیے لازمی ہے کہ دوسروں کو حق سے زیادہ دیا جائے اور انسان اپنے حق سے کم لینے کے اوپر راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کو حکم دیا. اس میں ایک اہم ترین بات ہے کہ وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی، کہ یہ دیکھیں 3 باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان کی منزل پر جانے کے لیے بڑا اہم ترین نسخہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو تعلقات توڑے میں اس سے تعلقات کو جوڑوں، جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. یعنی یہ وہ راستہ ہے، اگر ہم اختیار کریں گے تو احسان کی روش اختیار کریں گے، اور احسان کی روش اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا، تعلقات میں گرمی بھی آئے گی، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ہم ایک بہترین ٹیم بن کر، ایک بہترین گروپ بن کر، تحریک کے بہترین خادم بن کر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے دل میں جگہ دے دے، اور اس پر عمل کر کر اپنی صفات کو اور اپنی ذات کو سدھارنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.